بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت مبارکہ 33۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلا لفظ ہے قال، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک تو حرف قاف کو موٹا کرنا ہے، پھر ساتھ الف ہے وہ بھی موٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹی پڑی جاتی ہے، اگر اس سے پہلے باریک ہو تو الف بھی باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے موٹا حرف ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے قال، اسے ایسے نہیں پڑھنا قال۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ الف کو باریک کر کے قاف کو موٹا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، الف بھی ساتھ موٹی پڑی جائے گی قال۔ لام کے اوپر زبر ہے، اسے ہرگز نہ لمبا کیجیے گا قال، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قال کہا اس ایک مرد نے، اور قال تھوڑا سا لمبا کریں گے لام کو تو اس کا مطلب ہوگا کہا ان دو مردوں نے، تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا یا آدم، یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، آدم انبئهم، انبی، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں اقلاب ہو رہا ہے کہ نون ساکن کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں انبئهم، اور ساتھ ہم اس کی غنہ بھی کرتے ہیں انبئهم۔ اسی کیا لوگ پڑھتے ہیں انبئهم، انبئهم نہیں ہے بلکہ انبئهم۔ آگے جو آ رہے ہیں نا، اسی لفظ کے آخر میں میم ہے، میم ساکن کے بعد جب بھی با آتی ہے تو میم پہ کیا کرتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، کیسے انبئهم، ایسے انبئهم بأسمائهم، یہاں بڑی مد ہوتی ہے، اور جیم کا رموز اوقاف میں سے نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یہاں پر رکنا جائز ہے، اب رک سکتے ہیں آگے نئے سانس کے ساتھ۔ فلما انبأهم، یہاں میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انبأهم میں پھر اقلاب ہو رہا ہے، چھوٹا سا میم اوپر لکھ دیا جاتا ہے تو اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ پھر سنیے گا انبأهم بأسمائهم، اب پھر آگے انبأهم کے آخر میں میم آ گیا، میم کے بعد پھر بأسمائهم کے شروع میں با آ گیا ہے، تو یہاں بھی میم پہ آپ نے تھوڑا سا ٹھہرنا ہے۔ پھر سنیے گا اس کو فلما انبأهم بأسمائهم، یہاں بأسمائهم کے اوپر بڑی مد ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے گا، اور چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے، تو لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف آپ نے نہیں کرنا، کوشش کر کے آگے ملا کے پڑھیے گا۔ بأسمائهم قال ألم أقل لكم، قال قاف کو موٹا پڑھیے گا، اقل میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف قاف کو موٹا پڑھنا ہے، باقی جو ہے لام باریک پڑ جائے، اسے ایسے نہیں پڑھنا اقل لکم، اس پہ لام موٹا ہو گیا ہے، آپ نے صرف قاف کو موٹا کرنا ہے جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اقل لکم، اقل لکم۔ آگے انی اعلم، یہاں چھوٹی مد ہو رہی ہے کیونکہ یا مدہ الگ لفظ میں ہے اور اعلم کی شروع میں حمزہ ہے وہ الگ لفظ میں ہے، تو یہاں چھوٹی مد ہے۔ انی اعلم غیب السماوات والارض، والارض میں کیا ہے را، آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور آگے حرف ضاد اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ والارض واعلم، وَأَعْلَمُ، یہاں عین کا خیال رکھیے گا، اعلم پہلے بھی ایک لفظ آیا ہے اعلم، اس میں بھی عین کا خیال رکھنا ہے، اس کو جھٹکا نہیں دینا، اعلم ہو جائے گا تو وہ درست نہیں ہے۔
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، ما تبدون، با کو قلقلہ کرنا ہے، با کا حروف قلقلہ میں شامل ہے، 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال، جب بھی ان کے اوپر جزم ہوتی ہے ان کو ہلایا جاتا ہے، ان کی آواز کو ڈبل کیا جاتا ہے، ما تبدون وما کنتم تکتمون، کنتم، یہاں نون ساکن کی بعد تا ہے، یہاں آپ نے اخفا کرنا ہے۔ آیت کو پھر سن لیجیے گا۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، چنانچہ جب اس نے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔